السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ انشاءاللہ آج ہم رحمانی ڈیجیٹل قاعدے میں نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قواعد کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ 4 قواعد نون ساکن اور نون تنوین کے بعد کون کون سے ہیں۔ ان کی انشاءاللہ مشق بھی کریں گے، تو آنے والی تمام ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھایا جائے گا کہ یہ 4 قواعد کون سے ہیں اور ان کو پڑھتے وقت، خاص طور پہ قرآن پاک پڑھتے وقت ان کو کیسے اپلائی کرتے ہیں۔ یہ لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا میں ریوائز کروا دوں کہ نون ساکنہ اور تنوین کسے کہتے ہیں اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہ پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ ہے نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن کا مطلب ہے کہ نون کے اوپر اگر جزم یا پھر سکون آ جائے تو اس کو نون ساکن پڑھتے ہیں، اور تنوین جو ہے وہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ دراصل نون ساکن اور تنوین دونوں کی ادائیگی ایک جیسی ہی ہوتی ہے، صرف لکھنے کا فرق ہوتا ہے، لیکن ان کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں جزم والے نون کی آواز کو ادا کرنے کے لیے کبھی ہم نون ساکن لکھ دیتے ہیں تو کبھی تنوین لکھ دیتے ہیں، لیکن ان دونوں کے رول اور ان کو پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے۔ علم تجوید میں جزم والے نون کو بہت اہمیت حاصل ہے، اسی لیے نون ساکن کو لے کے اور تنوین کو لے کے قرآن پاک میں 4 قواعد ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر ان 4 قواعد کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر وہ لحن خفی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ لحن خفی یعنی چھپی ہوئی غلطی۔ لحن خفی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا مکروہ ہے۔ ان 4 قواعد کے نام ہیں اظہار، اقلاب، اخفا، اقدام۔ اس کے بعد والی جو ویڈیوز ہوں گی اس میں انشاءاللہ 1 بائی 1 ہم آپ کو اس کے رول، اس کے قواعد اور ان کی مشق کروائیں گے۔ ایک بات کو ابھی سے ذہن نشی کر لیجئے کہ جب بھی قرآن پاک میں آپ دیکھیں گی نون ساکن اور 2 تنوین اگر آ رہے ہوں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی ان چاروں میں سے قاعدہ ضرور لگے گا، اور وہ رول امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے غنہ۔ 3 جو رولز ہیں اس کے اندر غنہ کرنا مسٹ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور ایک رول ہے اس میں غنہ نہیں ہوتا۔ غنہ کرنے کا مطلب ہے کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین آئے گا تو اس کی آواز ناک کی جڑ سے 1 الف کی مقدار کے برابر جاری رکھ کر ادا کی جاتی ہے، اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے کہ حروف ہجا ہمارے پاس 29 ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں سے صرف 8 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر غنہ نہیں ہوتا، چاہے وہ نون ساکن ہو چاہے وہ تنوین ہو، اس کے بعد کوئی سے بھی 8 لیٹر آ جائیں گے، ان پہ غنہ نہیں ہوتا۔ باقی بچتے ہیں 21، ان سب کے اوپر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کرنے کے بھی طریقے ہیں اور اس کی اقسام ہیں کہ اگر نون ساکن کے بعد، تنوین کے بعد اگر کوئی حرف آ جائے، خاص طور پہ حروف مستعاریہ میں سے، تو غنہ پھر ہیوی کر کے کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی لائٹ لیٹر آ جائے گا، کوئی باریک لیٹر آئے گا تو پھر غنہ بھی باریک ہوگا۔ تو انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں نے قرآن پاک میں لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اس چیز کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ ہمیں غنہ کب، کتنی دیر تک اور کہاں کرنا چاہیے۔ تو آنے والی ساری ویڈیو کو دیکھیے گا امپورٹنٹ سمجھ کے، تاکہ آپ قرآن پاک بہتر پڑھ سکیں انشاءاللہ۔ اور ان 4 رولز کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ میم مشدد اور نون مشدد کے اوپر بھی غنہ ہوتا ہے، وہ بھی کرنا انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے۔